والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلامی سال کا نیا سال شروع ہوا ہے اسلامی ہجری میں، کیلنڈر میں، اور محرم اس کا پہلا مہینہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہوتے ہیں کہ اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں پر ہے اور ابتدا بھی قربانیوں پر ہے، اور یہ فکرہ ہم سنتے رہتے ہیں عموماً، اور اللہ مجھے معاف کرے اگر میں لفظ غلط کہہ رہا ہوں تو ہم اس فکرے پر واہ واہ بھی بڑی کرتے ہیں۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، تو کہیں فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکم محرم کو شہادت کا ذکر ہے، اور 10 محرم کو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے۔ تو کبھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ساتھ ہم تعریفوں کے ڈونگرے برساتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے عمل سے فائدہ اٹھائے بغیر گھر کو چلے جاتے ہیں۔ قربانیوں کا یہ دونوں جو قربانیاں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، اس میں اسماعیل علیہ السلام کا حصہ کم تھا۔ اس باپ کا تصور کریں جس کا تنہا بیٹا ہے اور نوجوان بیٹے کو 13-14 سال کے بیٹے کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہے، جس کو دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا ہو۔ ادھر اس ہستی کا ذکر ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کہا۔ فرق ہی ان کے آنے سے پڑا، پہلے مسلمان تو تھے، فرق پڑا تو عمر فاروق کے اسلام لانے سے پڑا۔ مسلمانوں میں ہمت ہوئی اعلانیہ کلمہ پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی ہمت ہی تب ہوئی۔ چھپ کر پڑھتے تھے، مرکز کا، ان کی جگہ کا، عبادت کا کسی کو علم تک نہیں ہوتا تھا۔ اتنا مشکل، باتیں کرنی آسان ہے ہمارے لیے، گفتن وہ فارسی کی ضرب المثل ہے نا کہ گفتن آسان و کردن مشکل، باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں
मैंने कहना है कि आप हजरत ये कुरान बा तर्जमा पढ़ ले, मैंने एक फिक्रा कह दिया, 2-3 सेकंड उस पर खर्च हुए सारे। तो जिसने बा तर्जमा पढ़ना है उसकी उम्र बीत जानी है, उसको समझते समझते, उसको पढ़ते पढ़ते। तो बात करनी बड़ी आसान होती है। हम बातों के इकबाल बड़ा अपदेशक है, बात मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। ये हम बातों के शेर हैं, अमल के शेर नहीं हैं। अपने लख्ते जिगर कुर्बान कर देना अल्लाह के इशारे पर, अल्लाह के दीन की खातर। अपनी जान कुर्बान कर देना अल्लाह के इशारे पर, अल्लाह के दीन की खातर। उस पर हम तज़किरे करके महफिलों को रंग देते हैं, लेकिन अपनी बारी आती तो छोटी छोटी सी ख्वाहिश भी नहीं कुर्बान होती मेरे और आपसे। छोटी सी ख्वाहिश भी कुर्बान नहीं होती। अगर जिल हज में कुर्बानियाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तो मुहर्रम में शहादत उमर फारूक और शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत फारूक आजम मुराद रसूल। अभी तो आयत को पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। तो मैंने तिलावत की सूरह तौबा की आयत नंबर 100 आपके सामने रखी। खुद रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, अगर दीन को समझना है, अकीदे को समझना है, अमल को, इखलास को समझना है, इस्लाम को समझना है, इबरत हासिल करनी है, किससे सुनने हैं, उनसे तज़किरे से इबरत और सबक और नसीहत हासिल करनी है। सच कौन है, बातिल कौन है, हक पर कौन मारा गया, हक का मुखालिफ कौन था, सारे तज़किरे कुरान में मिलेंगे आपको। और मेरी और आपकी जिंदगी का, और मेरी और आपकी कब्र का, और मेरे और आपके हशर का फैसला अल्लाह की किताब कुरान करेगा, कोई और किताब नहीं करेगी। इसलिए अल्लाह की किताब को सीखने की कोशिश करें तो उसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा भी आ जाएगा, और ज़िबन में शहादत उमर फारूक और शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का भी जिक्र आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में, वस्साबिकूनल अव्वलून, वो सबकत ले जाने वाले और सबसे पहले पहले इस्लाम में आने वाले। अब देखो, ये अल्लाह खुद कह रहा है, वो अल्लाह जो माजी का इल्म भी रखता है, हाल का इल्म भी रखता है, आइंदा का इल्म भी रखता है। वो अल्लाह जो मेरे अंदर की बात भी जानता है, मेरे बाहर की बात भी जानता है। उससे ना किसी सहाबी के अंदर का हाल छुपा है, ना किसी सहाबी के बाहर का हाल छुपा है। वो रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, वस्साबिकूनल अव्वलून, वो जो इस्लाम में सबकत ले जाने वाले और पहले पहले इस्लाम में आने वाले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से जो मक्का से हिजरत करके आए, और अंसार में से पहले पहले ईमान लाने वाले, इस्लाम में दाखिल करने वाले, मदीना वाले। फरमाया इनमें से वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान, ये नहीं कहा कि सिर्फ इन्हीं तक की ये खुशखबरी है। फरमाया इनकी जो नक्शे कदम पर अच्छे तरीके से चलेंगे क़यामत तक, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है? वल्लज़ीन तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। इससे बड़ी खुशखबरी कायनात में किसी के लिए नहीं है। अरे रब को मनाने के लिए तो हम जतन करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और तज़किरा उन हस्तियों का हो रहा है जिनके बारे में रब खुद फरमा रहा है रब उनसे राजी हो गया। और रब राजी क्या हुआ? जो अल्लाह ने उनकी मेहनत का, ईमान का, इस्लाम का, जिद्दोजहद का, कुर्बानियों का जो अल्लाह ने सिला दिया, उसको जब उन्होंने देखा तो वो खुद राजी हो गए, या अल्लाह हम तुझ पर राजी हैं।
یہ دونوں خوشخبریاں علم غیب کی ہیں. اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اشتام قیامت تک چلتا رہے گا. بلکہ صرف صحابہ کے لیے اعزاز نہیں ہے، ان کی برکت سے آج بھی میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے کہ ان کے نقش قدم پر اچھے طریقے سے چلو. الذین اتبعوا بإحسان، جو ان کی پیروی میں چلے، ان کے پیچھے پیچھے چلے، جنہوں نے ان کی اتباع کی اچھے طریقے سے، جنہوں نے ان کی خوبیوں کی اتباع کی، بے احسان، ان کے احسانات کی اچھے رویے سے جنہوں نے ان کا اتباع کیا. اللہ فرماتا ہے اللہ اولین سابقین سے بھی راضی ہو گیا، اور جب یہ پیچھے چلنے والے ہیں تو ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا. تو ایک موقع پھر نکل آیا میرے لیے اور آپ کے لیے. کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا بتایا قرآن میں؟ وہ جو سابقین اولین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. راستہ پھر نکل آیا. پہلے تو ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی شان کیا کہنے، جی اس میں کوئی شک نہیں. ان کی شان کا کیا کہنا جن کے بارے میں رب کائنات قرآن میں اعلان کر رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ میرا کیس جب الزام کا آیا، 1 مہینہ چلتا رہا، حضرت عائشہ صدیقہ پریشان، آپ کے ماں باپ پریشان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان، منافقین الزامات، حتیٰ کہ کچھ سچے مسلمان بھی. اب جب ایک سیلاب آتا ہے نا تو تنکوں کی طرح بہہ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں بچنا. یہ قصور نہیں تھا کسی کا. جب ایک ہوا بنتی ہے تو آپ مقابلہ کرنے کی، اللہ کی طرف سے امتحان آتا اور اللہ ہی توفیق دیتا بچنے کی. کچھ سچے مسلمان بھی بہہ گئے جن کو پھر کوڑے لگے اس الزام پر. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میرا رب اپنے نبی کو بتا دے گا کہ یہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے. مجھے یقین تھا، لیکن یہ تو میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری شان میں قرآن اترے گا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. سورہ نور کی آیات اتری، یہ تو میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. ایسے ہی صحابہ کرام کے تذکرہ قیامت تک قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے رب راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے. لوگوں، سننے والوں، تمہارے لیے سبق ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے راضی ہو جائے اور تم رب سے راضی ہو جاؤ تو ان کے نقش قدم تمہارے سامنے ہے، اس پر چلو، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا. تینوں کا علیحدہ تذکرہ نہیں کیا، ایک ہی جگہ تذکرہ کیا، ایک ہی رو میں تذکرہ کیا، ایک ہی آیت میں تذکرہ کیا. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی، تجری تحت الانہار، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ راضی ہوا، آگے کی بشارت دے دی. ان کے لیے جنت میں محلات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا آخر میں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آنے والی ذرا مشکل ہے. ہم کامیابی سمجھتے ہیں ہمارا بچہ امتحان میں ٹاپ کر جائے، ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہم کوئی مکان بنا لیں، محلات بنا لیں، پراپرٹی بنا لیں، جائیداد خرید لیں، کوئی عہدہ اور مرتبہ حاصل کر لیں، الیکشن جیت لیں، مخالف کو نیچا دکھا لیں، ہمارے لیے یہ کامیابیاں ہوتی ہیں. ہمارے لیے دنیاوی کامیابیاں ہوتی، لیکن اللہ جن کی تعریف کر رہا ہے ان کے لیے یہ کامیابی تھی کہ ہم رب کو راضی کر لیں. اسی لیے اللہ نے تذکرہ فرمایا ان کا کہ انہوں نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ راضی ہو گیا. اور مجھے اور آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ تم بھی اگر کوشش کرو تو رب راضی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ اب وہ دروازہ بند ہو گیا، وہ کھلا ہے دروازہ، لیکن
اس کا طریقہ ایک بتا دیا. وہ دروازہ کھلا ہے تو وہ صحابہ کے نقش قدم کا کھلا ہے. اگر اس نقش قدم پر چل کر آ سکتے ہو تو اللہ کہتا آج بھی میں تم سے راضی ہوں. وہ نقش قدم اس لیے کہ ان کے ایمان اور حسن عمل اور اسلام کی رب کائنات نے گواہی دے دی. وہ رب جو علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے راز جانتا ہے، بندے کے اندر کے ایمان کو بھی جانتا ہے، اس کے باہر کے اعمال کو بھی جانتا ہے، جو ماضی میں ہونے والے واقعات کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. وہ جو ہر چیز کا حقیقی اور حتمی علم رکھنے والا، وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ان سے راضی نہیں ہیں؟ جس سے رب راضی، وہ تو پنجابی میں سنا تھا، جتوں رب راضی اتوں سب راضی. کیوں نہیں مانتے ہم؟ جس سے رب راضی ہو گیا اس سے سب راضی ہونے چاہیے. اگر ہم رب کو ماننے والے ہیں تو رب کی رضا جس جس کام میں ہے، ہماری رضا اسی کام میں ہونی چاہیے. یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا، یہ آپشن نہیں ہے، نہیں، ایمان کا تقاضا ہے. من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی کسی سے تو اللہ کے لیے کی، دشمنی کی کسی سے، مغاظبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی وجہ سے دیا، اور کسی سے اگر کچھ روکا تو اللہ کی وجہ سے روکا. فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو محبت اور نفرت، عطا اور منع، یہ سارا فیصلہ زندگی کے اللہ کی محبت میں ہونے چاہیے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اور یہ سابقون الاولون کون سے صحابی ہیں؟ تفاسیر میں آیا کہ وہ صحابی جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ 1400 صحابہ تھے تعداد میں. وہ سابقون الاولون میں آتے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار. اور ایک بخاری شریف کی روایت میں پڑھ رہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جاء رجل من اہل مصر یرید الحج. مصر میں سے ایک شخص حج کی نیت سے مکہ آیا. اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے ان سے پوچھا کہ جناب، کسی سے پوچھا، دائیں بائیں کھڑا تھا، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اکٹھے تھے کچھ لوگ، معززین تھے. تو اس نے کہا یہ قریش ہیں، یہ قریش ہیں. قال فمن الشیخ من فیہم. اب اس نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ ان میں سے شیخ بزرگ کون ہے ان کا؟ اس نے کہا جی عبداللہ بن عمر ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں. وہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابن عمر، میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی پوچھیں. تو وہ کہنے لگا کیا یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں شریک نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے. دوسرا سوال پوچھنے لگا کیا یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان جنگ احد میں فرار ہوئے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگے تھے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ سچ ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی صلح حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی سچ ہے.
اس نے نعرہ لگا اللہ اکبر, واپس مڑ پڑا. آپ نے فرمایا 1 منٹ مڑ کر نا میری بات سنتے جاؤ. وہ آیا, اس نے کہا جی فرمائیے بتائیے. آپ نے فرمایا پہلی بات جو تو نے کہی نا کہ جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے, یہ بے شک نہیں تھے, لیکن چونکہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو تھیں وہ بیمار تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان تو اس کی تیمارداری کر, تیرے لیے اہل بدر کا ثواب بھی ہے اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی ہے. اب وہ جس پر راضی ہے, اب دیکھ لو, بات اصل یہی ہے کہ نہ ہم اللہ کو ماننے کو تیار ہیں نہ رسول اللہ کو ماننے کو تیار ہیں. ان کی باتیں تو مانتے نہیں ہیں. دوسری حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ دوسری سن لے, تو نے کہا کہ جنگ احد میں وہ فرار ہوئے تھے, ہاں بالکل فرار ہوئے تھے, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. 2 بار سورہ توبہ میں 2 بار آیا, ایک رکوع میں یہ 2 بار آیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا, ایک خطا غلطی ہوئی ہے کسی سے تو اللہ نے معاف کر دی, تو تم کون ہوتے ہو محاسبہ کرنے والے بھائی؟ یہ کچھ محاسبے چلے جا رہے ہیں, باتیں کب کی ہو چکی لیکن محاسبہ نہیں ختم ہو رہا. ختم ہوگی بات, دین کی طرف آؤ, مخاصمت سے جان چھڑاؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب رہے گی تیری تیسری بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ میں بیعت نہیں کی تھی. وہ میں الفاظ سیدھے آپ کو بخاری شریف سے پڑھ کر دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَمَّا تَغِيبُهُ عَنْ بَيْتِ رِضْوَانٍ, اور وہ جو بیت رضوان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ محروم رہے تھے, وہ بیعت نہیں کر سکے تھے. فَلَوْ كَانَ أَحْدٌ أَعَزُّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر اس وادی میں کوئی عثمان سے زیادہ معزز ہوتا تو اس کو بھیجتے سفیر بنا کر. تھا کوئی نہیں, اس لیے عثمان کو بھیجا سفیر بنا کر. حضرت عثمان سے معزز تھا ہی کوئی نہ, اس لیے اس کو بنا کر بھیجا. لیکن جب بیعت کرنے لگے, سب نے بیعت کر لی, تو فرمایا عثمان نہیں ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اپنا سیدھا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا. فرمایا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کے لیے بیعت ہے. اب فرمایا کہ عثمان کی بیعت سے زیادہ پیاری اور عظیم بیعت وہ ہوگی. اب جا یہ تینوں جواب لے کر جس کو دل بتاتا. پھر تو صحابہ کرام کا تذکرہ ایمان کا, اسلام کا تذکرہ ہے. اللہ کا دین اسلام قرآن کی صورت میں اللہ سے ڈائریکٹ وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی, کیونکہ جبریل امین امانت کو پہنچا رہے تھے. اب اللہ کا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو انہوں نے صحابہ کرام تک پہنچایا, اور انہوں نے خلوص دل سے, خلوص نیت سے اس کو مانا بھی, سمجھا بھی, عمل بھی کیا. جاتے جاتے ایک بات بتا دوں, روایت میں آتا ہے, کہیں میں نے پڑھا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ سمجھنے میں 8 سال لگے, کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا تھا. اب کتنے لگتے ہیں؟ 25 سے 30 منٹ سورہ بقرہ پڑھنے میں لگتے ہیں, 40 منٹ لگ جائیں گے. آدھے گھنٹے میں حفاظ جو ہیں 25-30 منٹ میں پڑھ جاتے ہیں. تو صحابی کو جو اہل زبان تھا, جو صحابی تھا جس نے وہی اترتے ہوئے دیکھ کی تھی, وہ جو جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, اس کو سورہ بقرہ سمجھنے میں 8 سال لگ گئے. میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ نالائق تھے, انہیں سمجھ ہی نہ آئی. پہلے عربی سیکھنی پڑتی, ہم تو عربی سیکھتے ہیں نا, پہلے عربی سیکھتے ہیں, ترجمہ سیکھتے ہیں,
پھر ترجمے کو کسی استاد سے پڑھتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، ایک ایک لفظ کا پس منظر ہوتا ہے۔ دین کو صحیح اس کی روح کے مطابق سمجھا، اپنایا، اس پر جان مال تعلق سب قربان کیا، تو اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ وہ ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے اور دین کی محبت ہے، اس لیے گواہی دی، اور وہ ماڈل بنے ہمارے لیے۔ تو اللہ سے دین رسول اللہ تک آیا وحی کے ذریعے، اور رسول اللہ سے دین امت تک آیا صحابہ کرام کے ذریعے۔ اب اگر انہی پر ہی اعتماد ہمارا متزلزل ہو گیا تو پھر سیدھی بات ہے کہ دین ہم تک صحیح نہیں پہنچا، غلط پہنچا ہے۔ اور دین کی حفاظت اللہ نے خود ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں۔ جب اس کی حفاظت دین کی، اسلام کی، قرآن کی اللہ نے ذمہ داری لے لی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا کا پورا صحابہ سے آگے امت کو منتقل ہوا، جس کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی میں ہے اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے، لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر بالفرض کسی نے نبی آنا ہوتا یا نبی بننا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی بنتا میرے بعد۔ اب اللہ کے رسول کو اتنا بھروسہ ہے نبوی علم کی بنیاد پر، جو اللہ نے علم عطا کر رکھا ہے، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، ایک عام مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو نبی کی فراست کتنی ہے، جو نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ آگے چلتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک۔ مکہ میں رہتے تھے، یہ مکہ میں رہ کر دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ دو آدمیوں کے نام دے رہا ہوں میں تجھے، اور تجھے جو ان دونوں میں سے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ ابتدا اللہ کے پسندیدہ سے، ہم نے تو یہی تقریروں میں سنا نا کہ عمر فاروق مراد نبی ہیں، مانگ کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ میں دو نام لے رہا ہوں، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کی برکت سے دین کو طاقت عطا فرما۔ تو فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو مضبوطی عطا فرما، قوت عطا فرما، عزت عطا فرما، بحب ہذین الرجلین الیک، ان دو بندوں میں سے جو بھی تجھے زیادہ پسند ہے، جو تیرا محبوب ہے، اس کے ذریعے ان دونوں میں سے اسلام کو مدد عطا فرما۔ اور وہ کیا تھا؟ بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب، ایک ابو جہل ہے، عمر بن حشام اس کا نام تھا، اور ایک عمر بن خطاب ہے، ان دونوں میں سے تجھے جو پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ ہم تو مانگتے ہیں نا، ہمارے اپنے انداز ہیں۔ قرآن و سنت میں ہماری تعلیم ہے، سیکھنا ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے۔ دعا مانگنے کا انداز، یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ جو تجھے پسند ہے ان دونوں میں سے وہ مجھے دے دے۔ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہی نہیں تھی، اللہ کے پسندیدہ تھے۔
ایک اور روایت ترمذی شریف کی آتی ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، یعنی ان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتی ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ دین قرآن میں نازل ہوا، قرآن میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، ہمیں نہیں پتا تھا کیسے پڑھیں، زکوٰۃ ادا کرو، ہمیں نہیں پتا تھا کیسے زکوٰۃ دینی، روزہ رکھو، آداب کیا ہے، حج کرو، طریقہ کیا ہے، نہیں پتا تھا۔ وہ اللہ نے ایک ماڈل دیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ماڈل بنایا کہ یہ تمہیں کر کے دکھائیں گے کہ کیسے عمل کرنا ہے۔ نمازیں پڑھ کر دکھا دی، روزے رکھ کر دکھا دیے، جہاد کر کے دکھا دیا، حج عمرہ کر کے دکھا دیا، صدقات زکوٰۃ کی ساری تعلیمات مکمل دے دی امت کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر دین اسلام کر کے دکھایا وہ صحابہ نے دیکھا اور ہم تک پہنچا دیا۔ تو فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ما نازل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال عمر فيه الا نازل فيه القرآن ولا نحو ما قال عمر، کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا صحابہ میں، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، شراب کے بارے میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھے یا رسول اللہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں، کوئی شافی 3 بار حکم، 4 بار شراب کے 4 حکم میں قرآن میں وہ تفسیر میں آتے ہیں بار بار۔ کبھی آیا کہ جناب اس میں نفع بھی ہے نقصان میں، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ کبھی فرمایا کہ جب تم نشہ کی حالت میں نماز کے نزدیک نہ جاؤ۔ کبھی آخر میں آ گیا کہ یہ ساری نجاست ہے، شیطان کی پلیدگی ہے۔ تو جب بھی 2 رائے ہوتی تھی، 2 گروہ بنتے تھے، کوئی مسئلہ آتا تھا، کسی کی کوئی رائے ہوتی تھی، کسی کوئی رائے ہوتی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جو میرے باپ عمر کی رائے ہوتی تھی اسی کے مطابق حکم نازل ہو جاتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی خواہشوں کے مطابق بولا اور سوچا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے بولا اور سوچا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ تذکرہ اور کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال عمر لابی بکرن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر سے بات کرنے لگے تو کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد سارے انسانوں میں سے سب سے بہترین اے شخص، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ میرے لیے یہ لقب ہے کہ سارے انسانوں میں سے بہترین آپ ہیں اللہ کے نبی کے بعد، تو فرمایا فقال ابو بکر، یہ ترمذی شریف کی روایت میں پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بولے اما انک ان قلت ذاک، اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات میں نے سن لی، میرے بارے میں آپ کا حسن ظن ہے کہ میں سارے انسانوں سے بہتر ہوں، لیکن میری سن لیں میں نے کیا سنا تھا۔ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، سورج جب طلوع ہوتا تو اس کے نیچے عمر سے اچھا انسان ہی کوئی نہیں، میں نے تو یہ سنا ہوا ہے۔
آپ کہتے یا خیر الناس سے، اے ابو بکر آپ سارے انسانوں میں سے بہتر ہیں، سن لیا، آپ کی بات مان لی، آپ کا حسن ظن ہے، لیکن میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج طلوع ہوا تو سورج کے نیچے عمر سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں۔ کیا ہو گیا ہماری محبتوں کو؟ دین سیکھنا ہے تو دو ہی طریقے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں پر مشتمل دین اسلام بنتا ہے۔ ہمیں ان کے قریب آنا ہوگا، دین سیکھنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن کے نزدیک آنا ہے۔ صحابہ کرام نے دین دونوں جگہ سے سیکھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، کتاب اللہ کی انہیں حفظ ہوتی گئی اور اس پر عمل سامنے کر کے دکھا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیچھے پیچھے عمل کرتے گئے۔ انہوں نے قرآن کو مانا، سنت کو اپنایا، دونوں کا مجموعہ دین اسلام بنتا ہے، اور دونوں میں اللہ کی اور رسول اللہ کی رضا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ آج بھی ہمیں موقع دے رہا ہے، والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم پر حسن نیت سے عمل کیا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ تو آج بھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے، جیسا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جیسا عمل صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر ہمیں دکھایا اور بتایا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن دین کو سیکھنے کے سلسلے میں انشاءاللہ جاری رہے گا، شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔